ہر روتے کو دیکھ کر بندہ روتا نہیں ہے، مسکراتے کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایسا ہی رونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، آنسو کو نکالنا پڑتا ہے، کدھر سے آئے گا۔ لیکن جب بھی آپ کسی کو مسکراتے دیکھیں سامنے والا مسکرا دے گا، کسی کو روتا ہوا دیکھے تو سامنے والا رونی پڑے گا۔ یہ اچھا روتے ہوئے 10 بار پوچھیں گے خیریت بھائی کیوں رو رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے تو وہ ایک خوبصورت ہے کہ یار یہ متبسم ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تبسم مبارک مسکراہٹ یہ انسان کی زندگی کو نہ صرف خوشحال کرتی ہے بلکہ آپ کے گھر کو بھی خوشحال کرتی ہے۔ تو مسکرانا چاہیے اور مسکرا کر بات کرنی چاہیے۔ تبسم کے جو فوائد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتے ہیں، تو اگر یہ ہماری سوسائٹی میں ہو، اب لوگ کہتے ہیں یار غم ہے، پریشانی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسکراہٹ کے فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں، لوگوں نے مسکرانے کے بجائے قہقہ لگانا اور مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں لافنگ تھیراپی، اسی طرح کی کوئی تھیراپی ہے، وہ زور آواز ہنس کر یہ علاج کرتے ہیں، حالانکہ علاج نہیں ہے یہ تو، اور مطلب بندے کو کہاں کہاں نکال دے گا۔ تو ہمارے یہاں مطلب کہ مسکراہٹ کے بجائے پھر وہ پھر کسی اور ہی طرف لافنگ کی طرف نکل جاتا ہے، تو یہ نہیں درست۔ مسکرائیں اور لوگوں کو مسکرا کر آپ فیس دیں، اور بیسیکلی اسمائلنگ فیس یہ یوں سمجھے کہ کی آف ہارٹ، اگر میں کہوں یہ دلوں کی چابی ہے نا، دل کی چابی کسی کے بھی یہ اسمائلنگ فیس۔ آپ مسکراتے جیسے اس کے دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور وہ جیسے کہ آپ کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے، یا تم تو مسکراتا آدمی ہے آجا۔ تو آپ مسکراتے رہیں۔ غم اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں غم اور پریشانی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے مسکرانا بند کر دیا اور غم بھی چلا گیا ہو تو پھر مجھے بتا دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ اس پر بات چیت کرتا ہوں کہ بھائی یہ بھی ہے کہ یہ بہت غمگین تھا، پریشان رہتا تھا، مسکراتا بھی نہیں تھا، اور مسکرانے نے اس کے غم و پریشانی کو دور کر دیا۔ میں نے تو یہ سمجھا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کر دیتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پیارے صاحب، اس کا آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا۔ آپ یہ گھروں کے اندر بھی ہے کہ مطلب کہ جو مسکراتے لوگ ہیں نا، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، اور ماں باپ ترستے ہیں اولاد کی مسکراہٹ کو، شوہر ترستا ہے بیوی کی مسکراہٹ کو، بیوی ترستی ہے کہ یہ کبھی تو مسکرا لے، چلو ایک مہینے کے پیسے کم دیتے، چلو مسکرانے سیکھ لے یار میرا آدمی۔ تو یوں مسکراہٹ، اب جب باہر آئیں گے تو اتنا بڑا مطلب کہ داستان غم سنائیں گے کہ پورا دن کیا ہوا، بسوں میں یہ ہوا تو ویگن میں یہ ہوا تو آفس پہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، سیٹ نے یوں بول دیا۔ اچھا وہ عورت پوچھے گا اچھا میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، بس والے سے بات کرنی ہے کہ سیٹ سے بات کرنی ہے، تمہیں کیا بات کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی، کرنا ہی کچھ نہیں تھا، ایسے غم ہلکا کرنا۔ تو کئی جگہ تو ایسے ہوتا ہے، عالم عیون حکایت کی مجھے ایک حکایت کا خلاصہ یاد آ رہا ہے۔ سلمان بھائی ایک بزرگ بڑے پریشان رہا کرتے، بڑے غم تھے ان کو، غم دکھ تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ اتنے غم و اتنے دکھ و اتنی پریشانی آپ لے کر ہیں، گھر میں بات کر کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بولا مجھے پتہ ہے کہ میری ان پریشانیوں کا گھر والوں کے پاس نہیں ہے، اب میں گھر میں بات تو کر لوں گا، میرے ساتھ ساتھ وہ بھی گھر غمگین ہو جائیں گے، اب میں ہی غم میں صحیح ہوں۔ یعنی کیا ضرورت ہے، مطلب خوشیاں بانٹو، غم بانٹو، غم بانٹ کے کیا کریں گے؟ ویسے غموں کی مطلب کہ وہ مارکیٹ بڑی تیز ہے، یہ کہتے ہیں ہلکا ہو جاتا ہے غم، ہلکا ہو جاتا ہے، غم شیئر کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، وہاں پر عرض کریں نہ، آپ صرف ہلکا کیوں کر رہے ہو، ہلکا رہو، کہیں اور تو ہلکا ہی ہوگا نا، اگر ہوا بھی تو حل تو نہیں ہوگا۔ اور جہاں میں عرض کر رہا ہوں اللہ، وہاں پر اگر عرض کرتے ہیں تو ہلکا تو ہونا ہوتا ہے، حل بھی تو ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور پسند بھی ہے نا۔ اب دنیا میں کون پسند کرتا ہے یار کسی کے غم کو، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے غم کو، اپنی پریشانی کو، اپنی محتاجی کو اور اپنی ان دکھوں کو عرض کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہی ہے جو میرا مسئلہ حل کرے گا، تو اللہ پاک آپ کی اس درخواست اور آپ کی اس فریاد سے کس قدر راضی ہوتا ہے اللہ، کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ جو دعا کرنا ترک کر دیتا ہے اللہ اس پر غضب فرماتا ہے۔ تو مطلب دنیا میں یار کیا ہے، وہ اکتا جاتے ہیں لوگ، ایک دن آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے، دوسرے دن آپ کہنے کے لیے بیٹھے، تو آپ
اب آپ تو غمگین تھے، وہ اب آپ کے سن کر ہی غمگین ہو جاتا ہے یار یہ پھر اگر افسانے وہ پتہ نہیں کیا کیا سنائے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی پریشانی آ کر کہاں بیان کرتے تھے، بلکہ اونٹ پریشان ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرے. اعلیٰ حضرت لکھتے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ہمارا نبی. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. واہ واہ تو مطلب فریاد یہ وہاں ہیں غم زدہ، مطلب یہاں بیان کرتے ہیں نا تو اچھا وہ غم یا مطلب وہ مسئلہ جو آپ نے عرض کی وہ دور نہیں بھی ہوا، مشیت حکمت مقدر، مگر یہ آپ کے قلب کو سکون ملتا ہے، کہ قلب کو راحت ملتی ہے، تسکین ملتی ہے. بارگاہ رسالت سے ایک طرح سے سکون و تسکین ملتی ہے. ایک آپ کو ہو جاتا ہے کہ میں نے عرض کر دیا، میں نے عرض کر دیا، اب مطلب سخی جانے گدا جانے. تو یہ مطلب کہ عرض کر دیتے نا، اچھا پھر ثواب ملتا ہے وہاں. کیا بات. اب دیکھیں ریٹرن تو ملا نا. جی بالکل. وہاں تو دوسری جگہ اکتاہٹ ملتی ہے، ایسی بات ہے. تو یہاں پر مطلب کہ شفقت اور رحمت ملتی ہے، کرم ملتا ہے، مطلب راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. کیا بات.